اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، کیا شریعت ہمیں دوسری شادی کرنے سے منع کرتی ہے؟ کیا شریعت ہمیں 4 شادیوں کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا شریعت ہمیں کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنے سے منع فرماتی ہے؟ کیا شریعت نے اس آدمی کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کسی بیوہ سے شادی کرتا ہے، کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے، بلکہ میں یہ تو یوں کہوں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ آدمی ناواقف ہے، لابلد ہے کہ جو آدمی کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اور دوسرا آدمی اٹھ کے اس کو طعنہ دیتا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا معاشرے کے اندر اس کو ایک برا فعل سمجھا جایا جاتا ہے، اس طرح قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مٹا ہوا ہے، طوفان پھیل چکا ہے کہ بھئی عامر لیاقت کی بیوی نے، جو کہ اس وقت حال میں بیوہ ہے، اس نے دوسری شادی کر لی۔ اور بھائی اگر اس نے شادی کر لی ہے تو کون سے اس نے گناہ کا کام کیا ہے؟ کون سے اس نے شریعت کے خلاف ورزی کی ہے؟ کون سے اسلام کی اس نے خلاف ورزی کی ہے؟ اگر کسی مرد نے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شادی کر لی ہے اور اپنی زندگی خوشگوار گزارنے کے لیے اس کا سہارا بن چکا ہے، وہ اس کی سہارا بن چکی ہے، لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کے لباس بن چکے ہیں، تو شریعت تو اس چیز کی کیا نام ہے، اس کو خوش آمدید کہتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا میری تمام سوشل میڈیا کے ورکروں سے یہ گزارش ہے کہ قطعاً ایسے کسی بھی فعل پر کہ جس میں اللہ کی، پاک پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو، اور ایسا فعل کوئی کر لیتا ہے کہ جس میں شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، قطعاً اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، قطعاً اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اگرچہ آج معاشرے میں بے دینی عام ہو چکی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی، اپنے قلم کو بھی، لوگ شہرت کے لیے کیا کچھ کر لیتے ہیں، اپنی سوشل میڈیا پہ شہرت چاہنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے افعال کرتے ہیں، ایسا کردار پیش کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ نکاح دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی، عریانی، زنا، فحاشی دن بدن سستی ہوتی جا رہی ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ ہماری لاعلمی ہے، ہماری دین سے دوری ہے۔ لہٰذا میں تمام ساتھیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ قطعاً ایسے معاملات کے اوپر کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو شریعت روک رہی ہو، اس پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہہ سکتے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ آگے چل کے اللہ ان کی جو کیا ہے، ان کی زندگی کو خوشگوار رکھے اور ان کی الفتوں اور محبتوں کے ذریعے جوڑے کو قائم دائم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔